اگر اس بات کا استحضار ہو جائے کہ خدا تو میرے اندر ہے، میرے قریب ہے، میں نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ خدا ایک ہی ہے، خدا ہے اور ایک ہے، معبود برحق ایک ہی ہے، سارے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے، سجدہ جس کو کیا جائے وہ ایک ہی ذات ہے، پالنے والی ذات ایک ہی ہے، عزت اور ذلت دینے والی ذات ایک ہی ہے۔ یہ توحید ہے۔ ان باتوں کو ہم نے بولنا چھوڑ دیا، اسی لیے دکان پر یقین آ گیا، اسباب پر یقین جم گیا، اللہ کی قدرت سے لینے کا طریقہ بھول گئے، اللہ کی قدرت کا استحضار ختم ہو گیا۔ دہریہ ایک جماعت گزری ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سارا نظام یوں ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا خدا نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جماعت موجود تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اس جماعت نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، حملہ کرنا چاہا کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا نکلنا چھپ جانا، ستاروں کا جگمگانا، بارش کا ہونا، زمین کا غلہ دینا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھے قتل نہ کرو، حملہ نہ کرو، اس پر بحث کر لو پہلے، جس کی بات محقق ہو جائے گی، اور جو اگر میں ہار گیا تم سے تو پھر جو کرنا چاہو کر لینا۔ مناظرے کی تاریخ مقرر ہو گئی، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو جگہ مقرر تھی، جو تاریخ مقرر تھی مناظرے کی، دہریہ اس جگہ پہلے پہنچ گئے، اس تاریخ میں اور اس مقام معین پر دہریہ پہلے پہنچ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ شور اور ہنگامہ کرنے لگے کہ امام صاحب تو بھاگ گئے، وہ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ کافی دیر گزر گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے۔ دہریہ نے کہا کہ آپ کو اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ امام اعظم نے فرمایا کہ دیکھو، اس جگہ میں اور میرے گھر کے بیچ میں ایک دریا پڑتا ہے، جب میں دریا کے کنارے پہنچا، ساحل پر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ کوئی کشتی نہیں ہے کہ جس پر سوار ہو کر میں اس پار چلا جاؤں۔ تو یکایک میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کٹتا ہے، درخت کٹنے کے بعد خود بخود اس کے تختے تیار ہو رہے ہیں، اور خود بخود تختے تیار ہو کر کشتی تختہ سے ملا اور کشتی تیار ہو گئی، اور وہ خود بخود ساحل پر آ گئی، میں اس کشتی پر بیٹھ کر تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ دہریہ نے کہا کہ آپ تو کم عقل لگتے ہیں، درخت کا خود بخود کٹنا اور خود بخود اس کے تختے بننا اور تختوں کا خود بخود جڑ جانا اور کشتی کا تیار ہو جانا اور خود بخود آپ کے پاس آ جانا، اور بغیر کسی ملاح کے اور بغیر کسی کشتی باندھ کے، کشتی چلانے والے کے، یہ کشتی یہاں تک پہنچ جانا، یہ ساری باتیں غیر معقول ہیں۔ امام اعظم کو جواب مل گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، ایک چھوٹا سا درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، اور اس کے تختے خود بخود نہیں بن سکتے، اور ایک چھوٹی کشتی کسی چلانے والے کے بغیر خود نہیں چل سکتی، تو ذرا یہ تو بتاؤ کم عقلوں بدبختو، تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ سارا نظام عالم، یہ شمس و قمر، شجر و حجر اور ساری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو دہریہ کو اس دلیل کی بنیاد پر قائل
کر لیا کہ خدا کا وجود